عبادت اللہ تعالیٰ کی کمال محبت کے ساتھ ہو، اس میں کوئی جبر نہ ہو، کوئی اکراہ نہ ہو، کسی مخلوق کے ڈر سے عبادت نہ ہو، بلکہ شرح صدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اور اس عبادت سے محبت ہو، اور اسی طرح خوف کا پہلو اور امید کا پہلو بھی ساتھ ساتھ۔ قرآن حکیم نے اپنے آغاز میں ان تین ارکان کو پیش کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے جو عالمین کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا، ان کو کھلانے والا، پلانے والا، پہنانے والا اللہ رب العزت ہے، اور وہ ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے۔ اور یہ عقیدہ کمال محبت کا مظہر ہے، جو ذات کھلاتی ہے، پلاتی ہے، پالتی ہے، جو پیدا کرنے والی ہے، یقیناً وہ ہر قسم کی محبت کی مستحق ہے۔ تو اللہ رب العزت رب العالمین ہے، لہذا تمام تر محبتوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ تو جو ذات انتہائی مہربان ہو، انتہائی رحیم ہو، تو اس مہربانی اور رحمت کی امیدیں یقیناً قائم ہوتی ہیں، اور بندے کو اسی ذات کے ساتھ ساری امیدیں وابستہ کرنی چاہیے جو ذات رحمان الرحیم ہے۔ اور مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم حساب کا، یوم جزا کا، یوم سزا کا، اور بڑا ہی بھاری اور بوجھل دن ہے جو آنے والا ہے، اور اس دن کا اللہ مالک ہے۔ وہ اکیلا ساری کائنات سے حساب لے گا، اور بڑا ہی ثقیل اور بہت ہی شدید اور مشکل دن ہے وہ۔ کیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن کی دہشت کو اور ہولناکی کو دیکھ کر ایک دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ ان هؤلاء يحبون العاجل ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، یہ لوگ کیا ہو گیا، انہیں دنیا کی محبت پالے بیٹھے ہیں، اور آگے آنے والا دن جو یوم ثقیل ہے، بہت بھاری دن ہے، اسے فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت اس دن کا مالک ہے، اور وہی جزا اور سزا کے احکام اور اوامر نافذ کرے گا۔ تو پھر یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کا خوف ہمارے دل میں ہو، کیونکہ وہ اس مشکل ترین دن کا مالک ہے، جس دن کا وقوع بھی بڑی توڑ پھوڑ کے ساتھ ہوگا، دنیا پوری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، کیا آسمان اور کیا زمینیں اور کیا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو اس کا وقوع ہی بڑا ہولناک ہے۔ جب لوگ اور فرشتے بھی میدان محشر کی طرف بڑھیں گے تو فرشتوں کی زبانوں پر ہوگا سبحانک ما عبدناک حق عبادتک۔ اس مشکل دن کو دیکھ کر وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لو ان رجلا یجر علی وجهه من یوم ولد الى یوم یموت حرما لحقره یوم القیامہ، ایک شخص اگر پیدا ہوتے ہی
اپنے چہرے کے بل گھسیٹا جائے اور مرتے دم تک اس کو گھسیٹا جائے، اور یہ سارا عمل فی مرضات اللہ، اللہ کی رضا میں ہو، یہ پیدا ہوتے ہی اللہ کی رضا کے لیے اسے چہرے کے بل گھسیٹا جائے، اور موت آنے تک، اور موت بھی بڑھاپے میں آئے، اسے مسلسل گھسیٹا جائے اللہ کی رضا میں، اللہ کی راہ میں، تو قیامت کے دن کو دیکھ کر، قیامت کے منظر کو دیکھ کر وہ اپنی اس عظیم نیکی کو حقیر جانے گا کہ میں زندگی میں کچھ نہ کر سکا، یہ آج کا بھاری دن تو اتنا ثقیل ہے کہ یہاں کامیابی کے لیے بڑے بڑے اعمال کی ضرورت ہے، اور میں تو کچھ نہیں کر سکا۔ تو وہ اللہ اس دن کا مالک ہے، اور یہ اس امر کا متقاضی ہے کہ اس کا خوف ہمارے دل میں ہو۔ تو عبادات کے یہ 3 ارکان ہیں، ہر عبادت محبت کے ساتھ ہو، خوف کے ساتھ ہو، اور رجا یعنی امید کے ساتھ ہو۔ عبادت اگر صرف محبت پر ہو اور خوف اور رجا نہ ہو تو یہ عبادت ناقابل قبول ہے۔ یہ تصور صوفیاء کا تصور ہے جو صرف محبت کی بنیاد پر عبادت کے قائل ہیں۔ وہ رابعہ ادویہ کا یہ صوفی حضرات پیش کرتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد پر اس کی عبادت کرتی ہوں، اس کے عذاب سے ڈر کی بنیاد پر نہیں، اور نہ اس کی جنت کے طمع کی بنیاد پر، یہ تو خود غرضی ہو جائے گی۔ نہیں، اس کی یہ سوچ بالکل باطل ہے۔ اس نے جہنم بنائی اور جہنم سے ڈرایا، اس کا اگر ڈر نہ ہو تو پھر اس جہنم کے ذکر کا کیا مقصد ہے؟ اور جنت بنائی اور خوشخبریاں دی ہمیں، اور اس کے حصول کا شوق اور طمع نہ ہو تو پھر جنت کے ذکر کا کیا فائدہ ہے؟ تو عذاب اس لیے بتایا گیا تاکہ اس کا ڈر ہمارے دل میں بیٹھ جائے، اور جنت اس لیے بتائی گئی تاکہ اس کی رجا، اس کی امید اور اس کی طلب اور اس کی حرص ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ تو عبادت کی بنیاد اگر صرف محبت ہو اور امید اور خوف نہ ہو تو یہ باطل قسم کا تصوف ہے، اور دنیا کا سب سے گندا نظام صوفیوں کا نظام۔ اسی طرح عبادت اگر صرف خوف کی بنیاد پر ہو تو یہ خارجی فکر ہے جو کسی بھی گناہ کے مرتکب انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں اور اس کو ہمیشہ کا جہنمی قرار دیتے ہیں۔ ان کے پاس رجا کے نصوص نہیں ہیں یا ان کو مانتے نہیں ہیں، صرف خوف کے نصوص پر تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر خالی خوف ہی خوف ہو اور دنیا کو صرف خوف میں مبتلا کیا جائے تو یہ وہ خارجی سوچ ہے جس بنا پر خوارج کو اتنی سخت وعیدیں سنائی گئیں اور دی گئیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الخوارج ہم کلاب النار، کہ خارجی جہنم کے کتے ہیں، اور خارجی اگر قتل ہو جائے تو فرمایا کہ یہ دنیا کا سب سے گندا مخذول ہے، اور خارجی کسی کو قتل کر دے تو فرمایا کہ سب سے بدترین قاتل ہے۔ اور اسی طرح اگر عبادت اور ایمان کا انحصار صرف رجا پر ہو، صرف امید پر ہو اور خوف نہ ہو تو یہ عبادت بھی باطل ہے اور ناقابل قبول ہے۔ یہ مرجئہ کا تصور ہے جو خالی کلمے کے اقرار کو جنت کے حصول کے لیے کافی سمجھتے ہیں، نہ عمل کی ضرورت ہے اور نہ گناہوں کے ارتکاب کا خوف ہے۔ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ موجود ہے
تو کسی گناہ کا نقصان نہیں، لیکن ایک مومن موحد جس کا تعلق اہل السنہ اہل الحدیث سے ہو، اس کی ہر عبادت ان 3 ارکان پر قائم ہے۔ ایک محبت کا رکن، دوسرا خوف، اور تیسرا رجا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی بڑی ایک عمدہ مثال دی کہ جو بھی صراط مستقیم کا سالک ہے، چلنے والا ہے، اس کا سفر اللہ تعالیٰ کی طرف جاری و ساری ہے، تو اس کی مثال ایک پرندے کی ہے۔ جس پرندے کی اڑان جاری ہے، اس سالک اور اس عمل کرنے والے کی طرح۔ پرندے کا منہ ہوتا ہے اور 2 پر ہوتے ہیں، اور یہی ایک متقی اور مومن انسان کی مثال ہے۔ اس کی عبادت محبت کے رکن پر قائم ہوتی ہے اور خوف اور رجا کے۔ تو پرندے کا منہ جو ہے وہ بر مقام محبت ہے، اس کے جو 2 پر ہیں، ایک پر خوف اور دوسرا رجا کے مقام پر ہے، اور پرندے کی اڑان ان تینوں چیزوں کی صحت پر قائم۔ اس کا منہ اگر کاٹ دیں تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، پھر اڑان کہاں کی۔ اسی طرح ایک مومن کی عبادت میں اور اس کے ایمان میں اگر محبت نہ ہو تو اس کی عبادت بالکل مردہ اور ناقابل قبول۔ پرندے کے پر کاٹ دیں تو پھر وہ اڑنے کے قابل نہیں رہے گا، اور بہت جلد کسی شکاری کی پکڑ میں آ جائے گا اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ خوف اور دوسرا رجا، ایک پر ہو دوسرا نہ ہو تو پرندہ اڑ نہیں سکتا۔ محبت کا رکن تو موجود ہو لیکن خوف کا نہ ہو تو وہ عبادت قابل قبول نہ ہوگی۔ اور اس کے برعکس اگر خوف کا رکن موجود ہے محبت کا نہیں، یا محبت کا رکن موجود ہے خوف کا نہیں، یا دونوں ہی رکن موجود نہیں ہیں، وہ عبادت بالکل بے سود، بیکار اور ناقابل قبول ہے۔ تو ایک مومن کی زندگی انہی اصولوں پر قائم ہے، اور اس کا ایمان ہمیشہ خوف اور رجا کی کیفیتوں کے درمیان رہنا چاہیے، تاکہ اس کا ایمان بھی قابل قبول ہو اور اس کی عبادات بھی قابل قبول ہو۔ اللہ رب العزت نے کتاب و سنت قرآن پاک میں اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں ان اصولوں کو بار بار ذکر کیے۔ ایک مقام پر بہت سے انبیاء کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان تو وہ بھی اللہ کے عذاب سے ڈر جائے، اور وہ بھی یہ سمجھ بیٹھے کہ میں اس عذاب میں جھونک دیا جاؤں گا۔ تو یہ الایمان بین الخوف والرجا، ایک مومن کا ایمان ہمیشہ ان 2 کیفیتوں کے بیچ میں رہے، نہ صرف خوف ہو رجا نہ ہو، اور نہ صرف رجا ہو اور خوف نہ ہو، بلکہ دونوں کیفیتیں ساتھ ساتھ ہوں۔ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لو نادى مناد من السماء، اگر آسمان سے یہ ندا آئے کہ اے بندو تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے سوائے ایک کے، وہ جہنم میں جائے گا، لخفت ان اكون انا ہوا، تو مجھے ڈر ہوگا کہ وہ ایک میں ہی ہوں جو جہنم میں جائے گا۔ اور اگر آسمان سے ندا آئے کہ بندو تم سب کے سب جہنم میں جاؤ گے سوائے ایک کے، وہ ایک جنت میں جائے گا، لرجوت ان اكون ہوا، تو مجھے امید ہوگی کہ وہ ایک میں ہی ہوں۔ یہ ہے خوف اور رجا کی کیفیت، اس کے عذاب کا خوف ہو اور اس کی رحمت کی امید ہو،
اور پوری جو زندگی کا سفر عبادت ہے وہ ان 2 ارکان پر قائم رکھ کر چلے۔ جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی آیتیں آئیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث آئیں تو اس کے اندر عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، اس معرفت کو حاصل کر کے وہ عذاب کے خوف میں گھر جائے، اور اگر اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کا ذکر آ جائے تو اس کا دل رجا کی کیفیت سے بھر جائے، اور اس کے دل میں اس رحمت کی حصول کی امید اور رجا پیدا ہو جائے، اور یوں ہی زندگی کا سفر اس کا جاری رہے خوف اور رجا کے ساتھ۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک مومن کا جو سفر آخرت ہے، دنیا سے جا رہا ہے تو اس کا جانا رجا کے ساتھ ہو، اس کی رحمت کی امید کے ساتھ ہو، ورنہ حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے جو میرے بارے میں گمان اس کا ہے اس کے ساتھ جو گمان لے کر آئے گا ویسا فیصلہ کر دوں گا۔ اگر وہ دنیا سے نکلا میری رحمت کے گمان کے ساتھ، رحمت کی امید کے ساتھ، تو اس کو رحمت عطا فرما دوں گا، اور اگر دنیا سے نکلا میرے عذاب کے گمان کے، صرف عذاب ہی عذاب کا خوف ہے، تو اس کو عذاب میں جھونک دوں گا۔ یہ پوری زندگی رجا اور خوف کی عکاسی کرے، مگر عمر عزیز کے آخری لمحات میں اس کے سامنے اللہ رب العزت کی رحمت کا ذکر ہو اور رجا اس کے دل میں قائم ہو جائے، پیوست ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ تو اس کا جو معاملہ رحمت کا ہے وہ عظیم الشان ہے، اور جو عذاب کا ہے وہ بھی انتہائی محیب اور خوف کن ہے۔ اس کی رحمت اگر متغاضی ہو تو ایک فاحشہ عورت کو جنت میں داخل کر دے ایک کتے کو پانی پلانے کی بنا پر، اور اس کے عذاب کی اگر مشیت اور حکمت ہو تو ایک بندے کو صرف ایک ہی گناہ پر جہنم میں ڈال دے، جیسے بلی والی عورت کو جس نے بلی کو باندھ دیا اور وہ بھوکی مر گئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بلی بھی ساتھ ہی موجود ہے اس کے، اور اس کو مسلسل نوچ رہی ہے۔ تو اس کی رحمت اور اس کے عذاب کا معاملہ، ایک نیکی پر جنت کا فیصلہ فرماتا ہے اور کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ قیامت کے دن ایک ہی عمل پر، ایک ہی نیکی پر ایک بندے کے 99 گناہوں سے بھرے ہوئے دفاتر معاف ہو جائیں گے۔ یہ اس کی رحمت کی وسعت کا معاملہ ہے، جس میں بندہ ہمیشہ اپنی امیدیں وابستہ رکھے اور امیدیں قائم رکھے، لیکن اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو، اس کے عذاب کا اور اس کی جو وعیدیں ہیں، جو اس کا غیظ اور غضب ہے، اس سے قطعاً بے خوف نہ ہو، بلکہ دونوں کیفیتیں اپنے ایمان کے ساتھ شامل رکھے اور اپنی عبادات کا سفر انہی کیفیتوں کے ساتھ بھرپور ہو۔ اس کی رحمت کی امید اور طلب ہو، اور اس کے عذاب کا خوف ہو، اور اس کے عذاب کی شدت کا ڈر اور خوف ہو، تو یقیناً یہ چیز بندے کی کامیابی کا ذریعہ اور باعث بنے گی۔